وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ انسانوں کے اوپر مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف قسم کے حالات کو بھیجتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان ایام کو، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی اچھائی کے دن آئیں گے، کبھی برائی کے دن آئیں گے، کبھی خیر کے دن ہوں گے تو کبھی شر کے دن ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے حالات، سارے کے سارے دن اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بات بہت پکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ آج اس دور کے اندر زندہ ہیں جس دور میں پیدا ہونے سے ہمارے علم والے اور عمل والے اکابر اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمارے وہ اکابر جو علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اس دور کے اندر زندہ رہنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس دور کے اندر اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ بعض نشانیاں وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت زیادہ قریب، اور بعض نشانیاں وہ بیان فرمائی جو دجال کے ظہور کے بعد کی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور بعض نشانیاں وہ بیان فرمائی جو دجال کے ظہور سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ ان دنوں کو کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایام الفتن، فتنوں کے دن۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت فتنے اس تیزی کے ساتھ امت کے اوپر آئیں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے ایک ساتھ تیزی کے ساتھ نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے امت کے اوپر قیامت کے قریب فتنے اس طریقے سے تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر ایک باقاعدہ الگ چیپٹر ہے، ایک باب ہے جس کو ایام الفتن کہا جاتا ہے۔ اس دور کے جتنے مشائخ موجود ہیں، جو محدثین اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر ایام الفتن، فتنوں کا دور جس دور کو کہا گیا ہے اس دور کی ابتدا اب ہو چکی ہے۔ گزشتہ 1-1.5 سال سے پوری دنیا ایک عالمی وبا کے لپیٹ کے اندر ہے، اور اس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اس وبا کا زمینی ہونا یا آسمانی ہونا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس وبا کے وبا ہونے کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وبا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، مگر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جہاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، ایک ایسی عالمی وبا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی بات احادیث میں ذکر فرمائی؟ تو بعض حضرات نے، بعض علماء کرام نے اس کے اوپر بھی کام کیا، اور انہوں نے واقعی اس بات کو ڈھونڈ نکالا کہ احادیث مبارکہ میں اس عالمی وبا سے متعلق بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی ہے، اور اس سے متعلق چند باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی، قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لو۔ 6 باتیں ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی۔ 2 باتیں وہ ارشاد فرمائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ 3 باتیں وہ ارشاد فرمائیں جو دجال کے ظہور کے بعد کی
علامات ہیں۔ اور درمیان کی ایک بات وہ ارشاد فرمائی کہ انسان اگر اس کی تحقیق کرے، اس کو پڑھے تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک پیغمبر کی زبان سے بات نکل سکتی ہے، عام آدمی ایسی بات 1400 سال پہلے نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی قرب قیامت کی میری موت، میرا اس دنیا سے چلا جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قریب کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی فرمائی بیت المقدس کا فتح ہو جانا، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملی ہوئی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بیت المقدس فتح ہوا۔ تیسری نشانی وہ بیان فرمائی جو دجال کے ظہور سے بہت زیادہ قریب کی نشانی ہے، اور فرمایا موتان کثرت کے ساتھ اموات واقع ہوں گی۔ وہ اموات کیسے واقع ہوں گی؟ یأخذ فیکم، تمہیں اچک لیں گی، وہ موت تمہارے اوپر آ جائے گی کقعاص الغنم۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا جاتا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کے اندر موت واقع ہوتی ہے، اس طریقے سے تمہارے اندر بھی اموات واقع ہو جائیں گی۔ مگر ایک عربی زبان کی کتاب ہے محاوروں کی، جس کے اندر عربی زبان سے متعلق جتنے محاورے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ لسان العرب اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بارے میں لکھا ہے کہ قعاص الغنم ایک بکریوں کے اندر، جانوروں کے اندر پائی جانے والی ایک خاص بیماری کا نام ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہاں پر وہ لکھتے ہیں داءن، یہ ایک ایسی بیماری ہے یأخذ فی الصدر، جو سینے کے اندر واقع ہوتی ہے، کأنہ یکسر العنق، وہ ایک ایسی بیماری ہے جو سینے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کے سینے کے اندر ایسی چیز کو پھیلا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کأنہ یکسر العنق، گویا کہ اس کی گردن اب ٹوٹ جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں اتنے واضح الفاظ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا۔ پھر اسی بات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے نعیم ابن حماد، انہوں نے اپنی کتاب کتاب الفتن، آثار قیامت، قیامت سے پہلے جو فتنے واقع ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت پر 4 بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ 3 فتنوں کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ نہیں ہے۔ چوتھا فتنہ فرمایا عمیاء مضلۃ تمور مور البحر، یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو اندھا ہوگا اور تاریک ہوگا، جو اندھا ہوگا اور تاریک ہوگا۔ محدثین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فتنہ انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، اور دوسری بات کہ اس فتنے کا فتنہ ہونا بھی انسان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اندھا اور تاریک ہوگا، سمندر کی موجوں کی طرح اس کی موجیں ہوں گی۔ ایسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، جس طرح سمندر کی ویوز ہوتی ہیں، اس کی بھی اسی طریقے سے مختلف ویوز ہوں گی، مختلف موجیں ہوں گی، لہریں ہوں گی۔ لوگوں کو اس فتنے میں بری طریقے سے لوگ پھنس جائیں گے، اتنے پھنسیں گے کہ برائی کو بھلائی کہا جائے گا، بھلائی کو برائی کہا جائے گا، اچھائی کو برا سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اور اس فتنے کا معنی، اس فتنے کے ساتھ معاملہ یہ پیش آئے گا، لوگ اس فتنے کو ایک طرف سے بند کریں گے، یہ دوسری طرف سے کھل جائے گا، دوسری طرف سے بند کریں گے، پہلی طرف سے کھل جائے گا۔ اور آخری اس کے بعد اگلی اہم بات جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اموات تو ہوں گی اس کے اندر، بیماریاں تو آئیں گی، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی انسان سن کر کانپتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کے اندر ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مؤمن ہوگا، شام کو اپنے بستر پہ جائے گا تو کافر ہوگا۔ یعنی انسان کا ایمان اتنا ڈگمگا رہا ہوگا اس فتنے کے اندر کہ اس کا ایمان کب اس سے سلب ہو گیا یہ اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی۔
گویا اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ اموات کی صورت میں، مختلف بیماریوں کی صورت کے اندر ایک وبا کا دنیا کے اندر آنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرما دیا قرب قیامت کی نشانی ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اس وقت پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارے عقیدے کے اوپر ضرب لگے گی، تمہارے ایمان کے اوپر ضرب لگے گی، تمہارے لیے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. ایمان کا ڈگمگانا اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کس بندے کے دل سے، اس کے سینے سے ایمان کس وقت پہ چھین لیا گیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. آج ہم اگر اس وبا کے اوپر غور کریں تو 3 مختلف مراحل کے اندر اس وبا کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو ڈگمگانے کی باتیں کی جا رہی. انسان کا ایمان کس طریقے سے ڈگمگاتا ہے، اس وبا کے اندر 3 طریقوں سے بات سمجھ میں آتی ہے. پہلی اسٹیج بیان کی کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلا دی، جی وبا پھیل رہی ہے، مساجد کو بند کر دو، مدارس کو بند کر دو، دعوت و تبلیغ کا کام ہے اس کو بند کر دو، خانقاہوں کو بند کر دو. کیوں بند کر دو؟ وبا پھیل رہی ہے. اس وبا کے پھیلنے کے اوپر خوب اس بات کے اوپر زور دیا گیا، خوب کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کے جو مراکز ہیں ان مراکز کو کسی طریقے سے بند کر دیا جائے. حرمین کو بند کر دو، طواف کو روک دو. کیوں روک دو؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کی محنت ہوتی ہے، اس محنت کو کسی طریقے سے روک دو. حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ آج میڈیا ہاؤسز کا کھولنا ضروری ہے، جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ بینکس کا کھولنا ضروری ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مدارس کو بھی کھولا جائے، مساجد کو بھی آباد کیا جائے، دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی دوبارہ سے جاری رکھا جائے. ان تمام کاموں کی ضرورت ہے. تو ایک طریقے سے مسلمانوں کے جو دینی مراکز تھے ان مراکز سے مسلمانوں کا رشتہ توڑنے کی کوشش کی گئی. یہ پہلا عقیدے کے اوپر، ایمان کے اوپر حملہ ہوا. اور اس سے اگلی بات کہ اس وبا کے ذریعے سے، اس بیماری کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر موت کا ایک خوف بٹھا دیا گیا. یہ موت کا خوف اتنا پھیل گیا کہ انسان زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں والی زندگی گزار رہا ہے. ہر وقت صبح شام جب کسی سے ملو موت کے اس خوف کے اندر مبتلا ہے. سینکڑوں لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس وبا کے شروع ہونے سے لے کے اب تک اپنے آپ کو گھروں کے اندر قید کیا ہوا ہے. مسجد کے اندر نہیں جاتے، اچھے بھلے نمازی تھے، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، جمعے کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، اب عید کے لیے مسجد کے اندر آنا مشکل. کیا ہوا جی؟ وبا پھیلی ہوئی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس وبا کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں. تو ایک موت کا خوف ہے جو ہر بندے کے اوپر طاری کر دیا گیا. مسلمان کا حال یہ ہے کہ مومن آدمی موت سے نہیں ڈرا کرتا. مومن آدمی ہمیشہ اس موت کو سینے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. مومن کے لیے موت جو ہے وہ ایک تحفہ ہے. الموت جرس، یہ موت جو ہے یہ ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ملانے کے کام آتی ہے. تو مومن کی اور عام کافر کی زندگی کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن آدمی کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ، اگر تم موت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تو تمہارے پاس آنے والی ہے، وہ آ کر رہے گی تمہارے پاس. مومن آدمی موت سے نہیں ڈرا کرتا. ہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، نہیں، وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، مگر اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. اس کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ یہ سینیٹائزر مجھے نہیں بچا سکتا، یہ ماسک مجھے نہیں بچا سکتا، اگر مجھے بچا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم بچا سکتا ہے. ہاں اللہ کا حکم ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا، تو میں اس کو ضرور اختیار کر رہا ہوں.
مومن کی زندگی میں اور عام بندے کی زندگی میں بنیادی فرق یہی ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں. جس وقت پر آگ کے اندر چھلانگ لگائی جا رہی ہے ان کو پھینکا جا رہا ہے, درمیان کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں جی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں, کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام این اس وقت پہ جب آگ میں گرنے والے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا کامل یقین, اس وقت بھی فرما رہے ہیں حسبی سؤالی علمہ بحالی, میرا پروردگار مجھے اس حال میں جانتا ہے, یہ بات میرے لیے کافی ہے. تو مومن آدمی کی زندگی کے اندر اور ایک کافر کی زندگی کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس کے دل کے اندر یہ بات پکی ہو جاتی ہے, یہ بات اندر تک بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس فلاں چیز کو, فلاں بیماری کو میرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے اس سے بچا سکے, اور اگر اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس وبا سے, اس مرض سے بچانا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے اس موت کے, اس مرض کے اندر مبتلا کر سکے. مومن کی زندگی میں اور عام بندے کی زندگی کا بڑا فرق یہ ہے, ہم سے اس وبا کے اندر, ان امراض کے اندر ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے اوپر چوٹ یہ پڑی ہے. انسانوں کے لیے ان تمام چیزوں کو ایسے بنا کے پیش کر دیا گیا گویا یہی خدا ہے, یہی انسان کو بچانے والی چیزیں ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کفر اس کے علاوہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ تو پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو روحانی مراکز ہیں جہاں سے ایمان کے بچانے کی محنت ہوا کرتی ہے ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی. انسان کے ایمان پر پہلا حملہ. دوسرا حملہ کہ انسان کے لیے جو مختلف میڈیسنز ہیں, مختلف احتیاطی تدابیر ہیں, ان کو اس طریقے سے بنا کے پیش کر دیا گیا کہ اگر ان کو اختیار نہیں کرو گے تو اس صورت میں تم اس سے بچ نہیں سکتے. اور تیسری بات جو ان دونوں سے بہت زیادہ اہم ہے, اور یہ بات یہاں پر بیٹھ کے کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق ہوئی ہے, یہ ایسی ہوا کے اندر فائرنگ نہیں ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے وقت پر شرم و حیا انسان کے اندر سے رخصت ہو جائے گی. کیسے رخصت ہو جائے گی؟ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا یہاں تک رخصت ہو جائے گی کہ ایک چلتی سڑک کے اوپر ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کے چلتی سڑک کے اوپر کھلم کھلا مرتکب ہو جائیں گے. اس وقت کا سب سے بڑا مومن آدمی, سب سے بڑا ایمان والا وہ شخص ہوگا جو ان کو اتنی بات کہہ سکے کہ بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ. شرم و حیا انسان کے اندر سے اس حد تک رخصت ہو جائے گی. اب انسان حیران ہوتا ہے کہ ایمان بھی دل کے اندر موجود ہو, ایمان بھی موجود ہو, اس کے ساتھ شرم و حیا اس حد تک کیسے رخصت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر جو شیاطین کے اعلی کار ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی تحقیقات کی. انہوں نے تحقیقات کی کہ انسان کے اندر یہ جو شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے, شرم و حیا کا مادہ ایمان کے بارے میں جو انسان کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات کی جائے انسان کے جذبات اٹھتے ہیں, بھڑک اٹھتے ہیں. اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر کوئی بات کی جائے انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبات آتے ہیں؟ انہوں نے اس کے اوپر خوب تحقیقات کی. چنانچہ ایک چیز انسان کے اندر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی این اے. انہوں نے اس ڈی این اے کے اوپر بہت زیادہ تحقیقات کی, بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے, اس کے اوپر انہوں نے خوب تحقیقات کی. اور تحقیقات کرنے کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا, جس کو انہوں نے نام دیا گاڈ جین. یہ گاڈ جین کیا چیز ہے؟ ایک آسان سے سمجھنے کے لیے ہم یوں مثال دے سکتے ہیں جیسے انسان کی جسم کے اندر مختلف سیل ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ایک سیل ہے. سمجھنے کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیل جس بندے کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ اس بندے کے اندر ایمان کے جذبے کو بڑھاتا ہے, اور جتنا زیادہ یہ سیل موجود ہوتا ہے اتنی زیادہ انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہوتی ہے. اور جب یہ سیل ختم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے, کم ہو جائے, تو اس وقت پر اس کے اندر سے یہ جو شرم و حیا کا مادہ ہے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر پوری تحقیق کی, اور ان کی یہ پوری تحقیق آج دنیا کے اندر ایک کتاب کے نام پر چھپی ہوئی ہے, The God Gene, How Faith is Hardwired into Our Genes. اس کتاب کے اندر انہوں نے پوری اپنی تحقیقات کو پیش کیا.
اور اس کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں، یہ تحقیق 2005 کے اندر ہوئی، اور 2005 کی اس تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ اگر کسی بیماری کے بعد کسی انجیکشن کے ذریعے سے کوئی دوا انسان کے اندر پہنچائی جائے تو اس دوا کے ذریعے سے ایک ایسی چیز انسان کے جسم میں پہنچائی جا سکتی ہے جس سے گاڈ جین انسان کی تباہ ہو جائے، یہ گاڈ جین ختم ہو جائے، یہ سیل ڈسٹرائے ہو جائے، اور اس کے ڈسٹرائے ہونے کے بعد انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ رخصت ہو جائے گا۔ اس مادے کا انسان کے اندر سے ختم ہو جانا بہت آسان چیز ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے لیے ایمان کے اوپر اس طریقے سے ڈٹ جانا، ایمان کے نام پر، اللہ رب العزت کے نام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جن پہ بھڑک اٹھتا ہے، اس کا بھڑکنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دین بیزار طبیعتیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ ایمان والوں کے اندر بھی پیدا کرنا اس کے ذریعے سے بہت آسان ہے۔ اب ایسے بندے کا اب اس حدیث مبارکہ کے ساتھ رشتہ جوڑیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماری آئے گی جو انسان کے سینے کے اندر اٹیک کرے گی، اور سینے میں اٹیک کر کے کأنہ یکسر العنق، گویا کہ اس کی گردن کو توڑ دے گی۔ اس بیماری کے آنے کے بعد انسان کا ایمان اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک بندہ صبح کو مؤمن ہوگا، شام کو اپنے بستر کے اوپر جائے گا تو وہ شخص کافر ہوگا۔ ان دو چیزوں کو اگر ملا لیں تو بات بہت واضح سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے سائنٹسٹ، آج کی دنیا کے جو ماہرین ہیں، وہ جس ریسرچ کے اوپر پہنچے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا کر چلے گئے۔ لہٰذا بعض ماہرین کی یہ رائے ہے کہ آج اس وبا کے اوپر جو ویکسین کے نام پر ایک چیز دنیا کے اندر لگائی جا رہی ہے، اس ویکسین کے اندر ایک عنصر یہ بھی شامل ہے۔ مگر ایک سوال ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے، بات کو مکمل سنیے گا۔ ایک سوال ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی الحال ڈاکٹر حضرات کی تحقیق کے مطابق اس مرض کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا علاج موجود نہیں ہے، اور یہ شاید ہر انسان کو لگوانی پڑے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے لگوائی جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، 1400 سال پہلے امت کو اس کا حل بھی دے کے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ ایمان اتنا ڈگمگائے گا، اور آگے فرمایا وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرْقِ فِي الْبَحْرِ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اس کے اندر کسی بیماری کا علاج نہ کرنا، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اس بیماری سے تمہاری موت واقع نہیں ہوں گی، بلکہ فرمایا اموات تو واقع ہوں گی، بیماری بھی لگے گی، اس کا علاج بھی تم اختیار کرو گے۔ اس وبا سے، اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فتنے سے وہی شخص بچ سکتا ہے کہ جو اس طریقے سے دعا مانگنے کا اہتمام کرے جس طریقے سے ڈوبتے سمندر کے اندر انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہو کہ میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں، اس وقت پہ جس آہوزاری کے ساتھ، جس گریہ کے ساتھ، جس طریقے سے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا، جب انسان اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگنا شروع کرے گا، اس طریقے سے ڈوب کر اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگے گا، ایسا شخص اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس ویکسین کو لگوانے کے بارے میں علماء نے یہی حکم دیا کہ بالکل لگوائی جائے، لیکن 3 کاموں کو سر انجام دے۔ پہلا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ کثرت کے ساتھ دعا مانگے، ایک دن کے اندر وقت اپنا مقرر کرے کہ میں نے اتنی دیر اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما۔ تو پہلا کام یہ کہ خوب گریہ زاری کے ساتھ، خوب آہ و بکا کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگے۔ دوسری بات، ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے یہ بات لکھی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو کفار نے زہر کی شیشی پیش کی کہ آپ اس کو پیئیں، تو انہوں نے اس کو پینے کے ساتھ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو یاد کر لیں، چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، خاص طور پہ جب ویکسین لگوانی ہو تو اس وقت پہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے مضر اثرات سے انسان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی
کہ اس ویکسین کے لگوانے کے بعد اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا جیسے پہلے ضروری تھا، اب اس ویکسین کے لگوانے کے بعد شاید کچھ زیادہ ضروری ہے، کہ یہ وہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بات نکلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے ان تین کاموں کو سر انجام دیں اور اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ پروردگار عالم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہر چیز کے مضر اثرات کو ہم سے دور فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بھی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔